قاعدہ کھولیے تختی نمبر 7. کھول لیا سب نے؟ ہم نے تختی نمبر 1 سے حرفوں کی پہچان شروع کی نا. پھر تختی نمبر 2 میں ان حرفوں کو ملی جلی شکل میں دیکھا. تختی نمبر 3 میں حروف مقطعات کو پڑھا اور تختی نمبر 4 میں حرکات کے بیان کو پڑھا. تختی نمبر 5 میں تنوین کے بیان کو پڑھا. یعنی 4 میں 1 زبر 1 زیر 1 پیش اور تختی نمبر 5 میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ایسا ہی ہے. اب تختی نمبر 6 میں ان دونوں کی مشق تنوین اور حرکات. سمجھے؟ یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور 1 زبر 1 زیر 1 پیش کو ایک جگہ ملا جلا کر کے پڑھا ہم نے. اب تختی نمبر 7 میں نیا سبق ہے. کیا نیا سبق؟ تختی نمبر 4 میں ہم نے پڑھا 1 زبر 1 زیر 1 پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں گے, تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. سمجھے نا؟ تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. اور ابھی ہم نے یعنی کہ گویا کہ کھینچنے والے حرف پڑھے ہی نہیں, یا جس حرکت کی وجہ سے حرف کو کھینچا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں. تو تختی نمبر 7 کو بیٹا کہاں دیکھ رہے ہو؟ وہاں سامنے دیکھو. تختی نمبر 7 میں یہی چیز ہے. تختی نمبر 7 کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سمجھے؟ تختی تو ایسے یاد کرنی ہے. تختی نمبر 7, سمجھے نا؟ تختی نمبر 7. سمجھے؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اتنا یاد کرنا ہے. سمجھ گئے؟ اب اس میں جب آپ, کیونکہ ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ ہم قواعد جو ہے حفظ شروع ہونے کے بعد پڑھاتے ہیں. اصل اس تختی میں اور بھی چیزیں سمجھانے کے, جیسے ان کو کیا کہتے ہیں. تختی نمبر 7 مد صلہ, مد صلہ کہا جاتا. آپ کو مد صلہ کا بیان. مد صلہ 3 ہے, کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش, ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس طرح سے. لیکن قاعدے میں جو قاعدہ آپ پڑھتے ہیں ابتدائی میں, اس میں جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھیں آپ. بس اس میں صرف آخر میں یہ بڑھا لیں, تختی نمبر 7 کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اتنا تو اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں یہ اور جوڑ لیں, ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا؟ اب ہم نے وہاں تختی نمبر 4 میں پڑھا تھا با زبر با, پڑھا با زبر با. اور یہاں ہمیں پڑھنا ہے با کھڑا زبر, کیا بنا؟ وہاں با بنا تھا, یہاں اس کو کہیں گے با. یہ رواں میں با کھڑا زبر با. سمجھے؟ آ گیا یا کھڑا زبر یا. سمجھے؟ تو کل آپ کو صرف تختی یاد کر کے لانی. تختی نمبر 7 کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش, ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جس تختی کو ہم پڑھیں اس تختی کو جب ہم یاد کریں تو اس تختی کے اندر کیا چیز ہے وہ تختی میں بتلائی جاتی ہے, اس لیے اس کو ذہن میں اچھے سے ڈال لینا چاہیے. تختی نمبر 4 میں ہم نے آپ کو بتلایا, تختی نمبر 4 حرکات, زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. یہ بھی بتلا دیا اس کے ساتھ ساتھ کہ زبر زیر پیش والے حرف کو کیسے پڑھیں گے. زور سے بولو, کیسے پڑھیں؟ یہ بتایا نہیں کہ جلدی پڑھیں, بتلایا کہ نہیں؟ اب ایک زبر ایک زیر ایک پیش والا حرف جہاں بھی آ جائے آپ اس کو یاد رکھیں. بس کہ تختی یاد کرتے وقت, تختی یاد کراتے وقت, تختی کو سناتے وقت میں نے یہ پڑھا, یہ یاد کیا اور یہ سنایا. سمجھ گئے؟
کہ حرکات والے جو حرف ہوتے ہیں یعنی ایک زبر ایک زیر ایک پیش والے جو حرف ہوتے ہیں وہ کھینچتے نہیں ہیں، ان کو کھینچا نہیں جاتا ہے، ان کو کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے سختی نمبر 7 میں آپ کو بتلایا ہے کہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، سمجھ گئے نا؟ یہ جن حرفوں پر بھی آئیں گے وہ کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نہ تو یہ ایسے پڑھے جائیں گے جیسے حرکات والے حرف ہیں یعنی ایک زبر ایک زیر پیش والے، ایسے بھی نہیں پڑھے جائیں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ کھینچ دیں گے، صرف ایک الف کھینچیں گے، جیسے واو الٹا پیش وو، بس سمجھ گئے؟ اور ایسے ہی حمزہ کھڑی زیر ای، اتنا کھینچے گئے، سمجھے؟ سمجھ گئے؟ تب کل تختی بھی یاد کر کے لائے آپ، اور تختی پھر کیسے پڑھی جاتی ہے وہ بھی پتہ کر کے لائے، کل یہ سنا جائے گا آپ کا، بس تمن کرے